انجینئر محمد علی مرزا کا معاملہ پھر سے خبروں میں آ گیا ہے۔ اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست آئی ہے اور اس درخواست کے حوالے سے اب نوٹسز جاری ہوئے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کو، NCCIA کے ادارے کو بھی۔ NCCIA نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، FIA کے انڈر یہ ادارہ کام کرتا ہے۔ اس کو بھی نوٹس گئے ہیں کیونکہ ان کے کہنے پر مقدمہ بنا، یعنی ان کی طرف سے مقدمہ بنا ہوا ہے، اور NCCIA نے ہی اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے مانگی تھی انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا نے توہین مذہب کی ہے، گستاخی کی ہے یا نہیں کی۔ اس پر اسلامی نظریاتی کونسل جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کی طرف سے جواب دیا گیا، اور جواب میں یہ کہا گیا NCCIA کو کہ جس نے پھر گرفتار کر کے مقدمہ بنایا ہوا ہے توہین رسالت توہین مذہب کا انجینئر محمد علی مرزا پر، NCCIA کو اسلامی نظریاتی کونسل جواب دیتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ توہین رسالت بنتی ہے بلکہ توہین قرآن بھی اس شخص نے کی ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ اس کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ 295C کا مقدمہ ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست آتی ہے کہ جی یہ مقدمہ غلط بنا ہوا ہے، یا ان سے پوچھا جائے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کیوں اس طرح سے کہا ہے۔ درخواست گزار انجینئر محمد علی مرزا نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس پر عدالت بھی پوچھتی ہے درخواست گزار سے کہ بھائی انجینئر آئے جس کے خلاف مقدمہ ہے، اس کا مقدمہ تو نچلی عدالت میں چل رہا ہے، وہ وہاں پر اپنی بے گناہی ثابت کر سکتا ہے۔ انویسٹیگیشن کا ادارہ NCCIA اس کی تحقیق کر رہا ہے، انویسٹیگیشن کر رہا ہے، اور اسی دوران میں اس نے رائے مانگی ہے اسلامی نظریاتی کونسل سے۔ تو آپ کس حیثیت میں آ گئے ہیں؟ تو جو شخص درخواست لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے اوپر بھی اس طرح کے چونکہ مقدمے بن چکے ہیں، لہٰذا میں اس لیے آ گیا ہوں۔ ورنہ عدالت میں ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جو متاثرہ فریق ہوتا ہے، جس کا کوئی حق لیا گیا ہو یا جس پر مقدمہ بنا ہے یا جس پر الزام ہے، وہ آ سکتا ہے، ایسی ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ مقدمہ کسی کا ہے، معاملہ کسی کا ہے، آپ آ جائیں اس میں۔ تو اس پر عدالت نے اب یہ دیکھنا ہے، عدالت نے کہا بھی ہے کہ کیا یہ درخواست بنتی بھی ہے، کیونکہ انجینئر کی طرف سے نہیں آئی یہ درخواست، تو دیکھنا ہوگا درخواست بنتی بھی نہیں بنتی۔ اس پر اب اسلامی نظریاتی کونسل سے، NCCIA سے، دیگر لوگوں سے جواب طلب کر لیے گئے، نوٹس بھیج دیا گیا ہے۔ یہ تو ہے ایک خالصتاً عدالتی معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ نچلی عدالت میں الگ سے چیزیں چل رہی ہیں، وہاں پر انویسٹیگیشن کے بعد جس طرح سے مقدمہ اب درج کیا گیا ہے 295C کا، اس سے پہلے ان کو مینٹیننس پبلک آرڈر پر گرفتار کیا گیا تھا، اس کے بعد باقاعدہ مقدمہ درج کر لیا گیا، FIR آئی تھی، اور اس FIR پر پھر 295C کا مقدمہ درج ہو کر ان کی گرفتاری اس میں ڈالی گئی، اور اب کیس چل رہا ہے۔ یہ عدالت جائیں گے، ان کے پاس وکیل ہے، وہ ان کی بے گناہی ثابت کرے گا کہ مسئلہ یہ نہیں تھا، ان کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ سب آئے گا، اور ظاہر ہے اس میں پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا حوالہ NCCIA دے گی کہ جب نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا۔ لیکن NCCIA نے جب اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھا تھا کہ جی کیا ہے توہین رسالت توہین مذہب بنتی ہے یا نہیں بنتی، تو اس میں NCCIA نے 7 علماء کی رائے بھی لگائی تھی، جو کہہ رہے تھے کہ جی نہیں، گستاخی نہیں بنتی۔ اب شاہ زیب خانزادہ نے جیو پر پروگرام کیا ہے اور اس میں تفصیل سے اس سارے معاملے پر گفتگو کی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک کلپ چلایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 3.5 منٹ کلپ۔ ویسے انہوں نے گفتگو ہوئی 36 منٹ، یعنی سارے کا سارا پروگرام ہی تقریباً انہوں نے اس سارے معاملے پر انجینئر محمد علی مرزا کے سارے مقدمے پر کیا ہے۔ اس میں بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا، ایک پوڈ کاسٹ ہے، اس میں انٹرویو دیتے انہوں نے کہہ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ جی عیسائیوں کا یہ ماننا ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کچھ کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ ہیں جو ایک قیامت سے پہلے ایک یہ کہیں کہ ایک کردار آئے گا جس کے بارے میں یہ ہے، میں چونکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے ہم منسوب بھی نہ کریں، انجینئر صاحب نے تو کر دیا، اسی لیے تو مقدمہ بنا ہے کہ انہوں نے کفریہ بات کو دہرایا، اور اس سے پہلے بھی ان پر اس طرح کے الزامات رکھتے رہے ہیں، وہ پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں، پھر رہا ہوتے تھے، تو پھر یہ سارا مسئلہ بنا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا امام مہدی کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ ان کے مقابلے پر جو ایک کردار ہوگا، بدبخت اس کو کہیں، اور اس طرح سے جو ایک بد کردار ہوگا وہ ہوگا، اس کا نام جوڑ دیا، یہ کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، نبی آخر الزمان کے بارے میں، خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیسائیوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ وہ یہ ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ اور اس میں انہوں نے قرآن کا حوالہ دے دیا، جی قرآن میں تو اجازت ہے عیسائی خواتین سے شادی کرنے کی، جبکہ ان کا کانسیپٹ تو حضور کے بارے میں یہ ہے، تو پھر بھی قرآن ہمیں اجازت دے رہا ہے کہ ایسی عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو جو اہل کتاب ہیں، وہ کرسچن ہیں، اور ان کا جو مذہب ہے یا ان کا ماننا حضور کے بارے میں یہ ہے، پھر بھی ہمیں اجازت مل رہی ہے کہ جو حضور کے بارے میں ایسا، توبہ نعوذ باللہ، توبہ استغفار، کہ جو ایسا تصور رکھے حضور کے بارے میں، اتنا کفریہ تصور رکھے، اس سے بھی شادی جو ہے وہ جائز ہے۔ اب یہاں اسلامی نظریاتی کونسل کہتی ہے انہوں نے قرآن کی بھی غلط تشریح کی ہے، قرآن کے حوالے سے بھی غلط بات کر دی ہے، اس پہ توہین قرآن بھی بنتی ہے، توہین رسالت الگ 295C اور قرآن کی بھی، یہ انہوں نے آگے یہ بات بھی کہہ دی۔ اب یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ شاہ زیب خانزادہ نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے دوسری رائے جو اسلامی نظریاتی کونسل سے برعکس ہے، یا کوئی علماء جو دیگر بات کرتے ہیں ان سے برعکس ہے، تو ان تمام کی رائے، جس میں مفتی طارق مسعود بھی ہیں، اور اس میں غامدی ہیں اور دیگر علماء ہیں، ان کا اس میں موقف لیا ہے، جس میں شیعہ علماء بھی ہیں کہ جی انہوں نے کفریہ کلمات دہرائے ہیں۔ تو کفر کا دہرانا کفر نہیں ہوتا کہ کسی نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، تو اس لیے اب یہ ان کے دفاع میں
یا ان کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور وہ سنیے گا. میں آپ کو یہ سناتا ہوں اور پھر تھوڑا سا اگر وقت ہوا تو اسلامی نظریاتی کونسل کی بھی بات کریں گے کہ ان کا کیا تھا موقف. اب یہ شاہ صاحب خانزادہ نے یہ شیئر بھی کیا ہے کلپ، اور اس میں کہا ہے کہ کیا کسی کا بیان نقل کرنے پر توہین کا الزام لگ سکتا ہے؟ کیا توہین کے مقدمے اور الزام سے پہلے رجوع اور وضاحت کا موقع ملنا چاہیے؟ توہین کا جھوٹا الزام لگانے والے کی مذہب میں کیا سزا ہے؟ کیا انجینئر مرزا کیس میں اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے درست ہے؟ یہ سنیں. جس سے گستاخی قرار دیا جا رہا ہے. محمد مرزا کو ابتدائی طور پر 26 اگست ڈپٹی کمشنر ڈیرن کے حکم خط لکھ کر محمد مرزا کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے طلب کی، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے 24 ستمبر کو اپنے فیصلے میں کہہ دیا ان کا یہ طرز عمل سخت تعزیر. اچھا، یہ اس میں اسلامی نظریاتی کونسل بنا رہے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ توہین رسالت کی ہے بلکہ انہوں نے توہین قرآن بھی کی ہے. تو یہ بات ان کی ہے. اب یہ علماء کی رائے سنیے گا. انہوں نے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کا موقف بھی سامنے رکھا. یہ دیکھیے، یہ تقریباً ہم نے 8 علماء کی رائے مکاتب فکر کے علماء سے بات کی اور ان کا موقف معلوم کیا، جبکہ کچھ علماء اپنا موقف مختلف پلیٹ فارمز پر دے چکے ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ان میں سے متعدد علماء کو محمد علی مرزا کی حمایت کی. انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نہیں کہا ہے. کسی اور کی طرف نسبت کی، کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا. 295 سی اس پہ نہیں لگتا. یہ مفتی طارق مسعود کی رائے ہے. یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295 سی. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295 سی پہ ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے ایف آئی آر کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295 سی لگاؤ. اگر کوئی شخص صرف اچھا، یہ میں بتا دوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے کہ جس طرح ایف آئی آر میں درج کرنا ہے، یہاں بتانا ہے، تو آپ مختلف پلیٹ فارمز پر بار بار ایک ہی بات دہرائیں گے تو اس میں آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ کوئی علمی بحث نہیں ہے یا کسی قانون کے بارے میں یا کسی کو سزا دلوانے کے بارے میں نہیں آپ دہرا رہے. آپ تو خود سے بار بار ایک کفریہ کلمے کو بار بار کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کا ایسے لگ رہا ہے کہ پرچار کر رہے ہیں. تو اسلامی نظریاتی کونسل کا موقف یہ ہے. اور نقل کرے اور اس کی بنیاد پر آپ اس طرح کے قوانین کا اس کے خلاف استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر تو ایک ایسا طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ آپ کی ساری کتابیں اس کی عزت پہ آ جائیں گی. یہ علامہ امین شہیدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی پھر کتابوں میں چونکہ نقل ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسی بات کریں گے تو آپ توہین کے مرتکب ہوں گے، تو ایسی بات تو کتابوں میں لکھی مل جاتی ہے کہ یہ توہین ہے، یہ بات کہنا توہین ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. کہ سارے خطبے اس کی عزت پہ آ جائیں گے. خود قرآن کریم پر بھی نعوذ باللہ لوگ الزامات لگانا شروع کر دیں گے. یعنی آپ ایک چیپٹر کھول دیں گے اس کے نتیجے میں شدت پسندی کا، جس کی انتہا کہیں پر بھی نہیں ہے اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. پھر یہ جو جملہ تھا، یہ جو الفاظ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھے، لیکن میں اس کو گستاخی نہیں یہ مفتی فضل ہمدرد ہیں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ گستاخی نہیں. میں نہیں کہوں گا کہ گستاخ ہے، یہ شخص توہین کی کر دی ہے، یہ کر دی، اس کی وجہ یہ بتانا چلوں. میرا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی گستاخ رسول کلیئر کروں، کسی کا کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ کہا جا یہ سکتا جاوید احمد ہے غامدی کہ فلاں معاملے میں کسی نے غیر محتاط رویہ اختیار کیا، الفاظ کا انتخاب صحیح نہیں کیا، اسلوب درست نہیں تھا. اس طرح کے معاملات بارہا ہو جاتے ہیں. ان میں بڑوں کا کام یہ ہے کہ وہ توجہ دلائیں. یہ تربیت کا موضوع ہے. اگر کسی موقع پر اس سے کوئی تجاوز ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ تنبیہ جاری کی جا سکتی ہے. نقل کفر. اچھا، اب یہ جو غامدی صاحب نے بات کی جی تنبیہ کی جا سکتی ہے، غلط الفاظ کا استعمال، محتاط نہیں رہے. اب ایک شخص خود کو اسکالر کہے گا اور کہے گا جی 30 لاکھ سے زیادہ میرے فالوورز ہیں، اور بار بار ایک بات کرے گا. اس سے پہلے ایف آئی آر کی درخواستیں آئی ہیں، بہت سے ہوئے ہیں کہ جی آپ صحابہ کے بارے میں، علماء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں آپ اس طرح گفتگو کرتے ہیں، محتاط ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. تو ایک تسلسل ہے، تنبیہ سے بات آگے بڑھ گئی. یہ اب دوسری سائڈ کا میں موقع بتا رہا ہوں کہ جی بار بار ایک شخص کہہ رہا ہے، اس کو سمجھا بھی رہے ہیں، وہ باز ہی نہیں آ رہا، وہ پھر اس طرح گفتگو کرتا ہے، بار بار وہی بات کرتا ہے. جبکہ صرف یہ نہیں کہ توہین مذہب کسی کے بھی بزرگ کے بارے میں یا جس سے لوگ عقیدت رکھتے ہوں، اس کا احترام کرتے ہوں، تو آپ دل آزاری نہیں کر سکتے، یہ قانون کہتا ہے. لیکن وہ تو بار بار یہی کر رہے تھے. کفر نباشت کبھی بھی یہ ڈاکٹر مفتی نعمان نعیم ہیں. کوئی چیز نقل کرنے سے انسان کافر نہیں ہو جایا کرتا. ان کے جو جملے تھے یا الفاظ تھے اس سے کوئی گستاخی سرزد نہیں ہوتی، نہ ہی وہ گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں. لہٰذا ان کے اوپر کوئی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سزا 295 سی یا اس طرح کا کوئی بھی قانون جو ہے ان پر لاگو نہیں ہوتا. اب یہ اگلا جو یہ کہیں موقف ہے وہ ہے علامہ سید جواد نقوی صاحب کا. نقل قول کوئی نہیں توہین شمار نہیں ہوتا، جیسا کہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد. کسی کفریہ کلمے کو نقل کرنا اچھا، یہ ان کا ہو گیا جی جواد صاحب. اب یہ ہے مولانا عمار خان ناصر. یا بیان کرنا، یہ تو توہین رسالت نہیں ہے. قرآن نے بے شمار نقل کیے ہیں، کفار کے جو تبصرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن نے نقل کیے. تو اگر آپ وہ پڑھ کے سنائیں کہ کفار یہ کہتے تھے تو نقل کرنے والا تو توہین کا مجرم نہیں. یہ مسئلہ خالص کرنا نقل کفر کا ہے، اور نقل کفر جو ہوتا ہے وہ کفر نہیں ہوتا. نقل کفر تو اللہ کے بندے، آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کے قول نقل کیے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں، یہود یہ کہتے ہیں، نصارہ یہ کہتے ہیں، ساری دنیا یہ کہتی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی یہ ہاں جی کفر کو نقل کیا ہے انہوں نے، اس لیے نہیں. مگر مسئلہ وہی ہے کہ اب دوسری سائڈ یہ کہتی ہے کہ یہ بار بار کرتے رہے ہیں اس طرح کی بات، اور بغیر اس کے کہ جی کوئی علمی ڈیبیٹ ہے یا سمجھانے کے لیے یا بتانے کے لیے کفر ہے. آپ اب اس کو جوڑ اس طرح سے رہے کہ جی کوئی اگر کفریہ کلمہ بھی کہتا ہے تو یعنی یہ کفریہ کلمہ ہے، حضور کے بارے میں اس طرح کا تصور رکھنا ہے، بات کرنا. تو ایک تو عیسائی مذہب کے ماننے والے اسکالر کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ایسا نظریہ نہیں ہے ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ایک بات. دوسرا یہ
کہ یہ کہہ دینا کہ جی جن کا یہ کہنا ہے تو قرآن اس کو جائز قرار دے رہا ہے، یہ اب اسلامی نظریاتی کونسل کہتی ہے کہ یہ بھی غلط ہے، قرآن کے حوالے سے غلط تشریح کی اور پھر حضور کے بارے میں بار بار ایسا بولا بغیر کسی جواز کے کہ آپ اس طرح کفر نقل کرتے ہیں، کوئی اس کی وجہ ہونی چاہیے. جس طرح یہ بات آئی کہ جی FIR میں تو لکھنا پڑے گا، بتانا پڑے گا، یا قرآن کے حوالے دے رہے ہیں کہ قرآن میں تو پھر بتایا کہ بھئی یہ باتیں کرو گے تو تم توہین کے مرتکب ہو گے، یہ مت کرو، تو سمجھانے کے لیے ہے. لیکن مرزا صاحب جہاں بیٹھتے ہیں، جدھر بھی ہوتے ہیں، کسی بھی انٹرویو میں وہ اس طرح کی باتیں لے آتے ہیں جو شاید موضوع بھی نہ ہو اور وہ بات کرتے ہیں. تو یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی موقف ہے. بہرحال عدالت میں کیس ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اب جواب مانگ لیا ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے اس کیس میں، آگے کیا ہوتا ہے. لیکن اتنی آسانی سے اب اس کیس کا فیصلہ نہیں ہونے والا، چیزیں دونوں طرف سے آئیں گی، وکلاء ادھر سے بھی پیش ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ سرکار کا موقف اس بارے میں کیا آتا ہے، ابھی تو انویسٹیگیشن میں ہے، رائے لے رہے ہیں. اور دوسری طرف سے انجینئر محمد علی مرزا کے جو وکلاء ہوں گے وہ تو ظاہر ہے ان کا دفاع ہی کریں گے. پھر فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، پھر عدالت کے فیصلے کے بعد پھر آگے پھر معاملہ مزید عدالتوں میں جائے گا. تو ابھی یہ اتنی آسانی سے معاملہ حل طلب نہیں نظر آتا، یہ آگے بات بڑھنی ہی بڑھنی ہے. اللہ حافظ.